میرے منہ سے جو نکلے بس پورا ہو۔ تو اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے، کچھ سمجھ آئے نہ آئے، کچھ حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا، جسے ابھی حضرت نے ایک بات فرمائی، وہ ان کے اس بیان کو سننے کے بعد مجھے وہ میرے بڑے بھائی جان اسی آیت پر انہوں نے اجتماع میں بیان کیا تھا، اس کی چند ایک باتیں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ یعنی محسوس ہو یا نہ ہو، وہ نور انسان کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے آپ اور میں کھانا کھاتے ہیں تو وہی کھانا ہمارا جزو بدن بنتا رہتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سارے اشعار، اذکار، اعمال یہ سب نورانی ہیں۔ ان میں جو ذکر اس میں ذات ہے، یہ زبانی بھی اور قلبی بھی، یہ اپنے اندر ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ جو شخص میں نے عرض کیا اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کرے، گو اللہ کے نام کی جو تاثیر ہے نا، وہ تاثیر تو ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی ریاکاری سے بھی کر لے نا تو یہ اپنا اثر کرتا ہے۔ ریاکاری سے کرے پھر بھی اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اور یہی شخص اگر اللہ کے لیے کرے اللہ کو، پھر اس کی کیا شان ہوگی، بات سمجھ رہے نا، پھر اس کا کیا مقام ہوگا کہ آدمی جو اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ محمد عثمان دامانی جو تھے، یہ بڑے صاحب کمال گزرے ہیں۔ ان کے ملفوظات ہیں مجموعہ فوائد عثمانیہ۔ مجموعہ فوائد عثمانیہ میں آپ اس میں ذات کے پر بڑی کلام فرمایا آپ نے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں علماء ہیں، ذرا آپ کو کھول کے ایک بات سمجھا دوں۔ یہ جو ٹونا ٹنچر ہوتا ہے نا، ٹونا ٹنچر سمجھتے ہیں نا، راہ کی باتیں، منزل کی بات نہ، یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ جس طرح ایک رسالہ آج کل نا وہ ابکری کے نام سے، ابکری کے نام سے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں پڑھنے سے نا آدمی کا تعلق محلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں، خدا کے قریب ہونا غرض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا کو مطلب ہے وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس سے اس طرح کے تعلقات رکھنا۔ تو مجموعہ فوائد عثمانیہ میں حضرت اس میں ذات پر جو بات کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں یہ سیف قاطع ہے، سیف قاطع ہے، یہ ایسی تلوار ہے جس کو کاٹ کوئی نہیں سکتا۔ جو شخص اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرے، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرے، یہ میرے اپنے کچھ مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس شخص کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والا آدمی بہت غلط ہو جاتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے اور بڑی شان کے آدمی تھے، عرب ان کو اپنا پیر مانتے تھے۔ ان کے الفاظ یوں ہیں کہ ایسے شخص سے مسابقہ کرنے والا آدمی تباہ ہو جاتا ہے، بربادی اس کو روک نہیں سکتی کسی چیز سے۔ اس لیے اہل اللہ ذاتی انتقام کی طرف جانے کے بجائے اپنے معاملات اللہ کے سپرد رکھتے ہیں، اور اللہ کے سپرد رکھنے والا آدمی معاملات کو وہ اللہ کی تائید میں رہتا ہے ہر وقت۔ اور اس لیے اہل اللہ اگر اپنے معاملات میں انتقام لوگوں سے خود لینا شروع ہو جائیں
تو ان کے ساتھ بھی شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے، ان کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ پھر یہ منتخب حدیث آپ بزرگ زیادہ پڑھتے ہیں، ان منتخب حدیث کے اندر یہ جو 6 نمبر اور اس کے متعلقات میں، جیسے یہ 4تھا نمبر ہے، یہ 5واں نمبر ہے، نمبر تو 5واں ہے لیکن اعمال کے اندر اس کو پہلا نمبر حاصل ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس میں اکرام 4تھے نمبر پر ہے، لیکن اکرام مومن کی پہلی شان ہے۔ جس آدمی کے اندر رواداری نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، رحم کی صفت نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ ایک کیسا درندہ ہے یہ آدمی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکرام کے باب میں ایک حدیث ہے، وہاں پر غالباً مسلم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے کسی مخالف سے خود کوئی بات کی، اس کو جواب دینے میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، یہ میں اپنا حال نہیں بیان کر رہا، مذاکرہ کر رہا ہوں ایک بات کا۔ تو پہلے تو اللہ کے حبیب ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جو ہی آپ نے کوئی کلام کیا اللہ کے نبی چلے گئے وہاں سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور، آپ جب تک وہ شخص مجھ پر تیر چلاتا رہا آپ پاس کھڑے تھے، اور جب میں نے کوئی بات عرض کی تو آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا، کھڑا تھا، جو جواب دے رہا تھا، اور جب تو خود بولنے لگ گیا تیرے بولنے پر فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں نبی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر، اس ذکر کے جو مقاصد ہوتے ہیں یہ صرف ایک ذکر ہی نہیں ہے بس کر رہے ہیں۔ یہ ذاکر جو ہوتا ہے یہ اپنے مذکور میں گم ہوتا ہے پھر، اور یہ دولت جس وقت مذکور میں گم ہو جائے نا، مذکور میں، تو مذکور میں گم ہونے کی وجہ سے اس کو پھر یہ ٹوڑن ٹنچروں کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پھر اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا پکڑنا، یہ سارا کا سارا اپنے مذکور کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر مذکور کون ہے؟ اللہ۔ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ پریشان ہو تو کیوں ہو، ڈرے تو کیوں ڈرے؟ یہ اکثر آپ بہت سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، اکثر ذہنی طور پر بیمار ہیں، اکثر بیمار نظر آتے ہیں، جادو، جنات، وہ باہر کی مخلوقات کو اس کا اثر لیا ہوا ہے کہ کسی نے کچھ کر رکھا ہے، تجھ پر کس نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا، خود تو نے کچھ کیا ہوا ہے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں، پھڑ تلوار فنا دی ہاتھ وچ تے آ جا بے غم ہو کے، تو ذکر ذاکر ما و گردد او تمام،
جملگی مذکورہ ماندہ والسلام۔ ذاکر جس وقت اپنے مذکور میں گم ہو نا، مذکور کا گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چور نہ ہو نا تو کیوں ڈرتا ہے آدمی؟ غم چور کو ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ چلے کٹدیاں جان سکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ چلے کٹدیاں جان، ایک نقطے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو نقطہ ہے نا، بابا بلے شاہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی کام کی بات فرمائی۔ ایک الف تینوں درکار، ایک الف تینوں درکار، علم و بس کریں او یار، علم و بس کریں، علم و بس کریں او یار، بس ایک الف سمجھ آ جائے، بس ایک الف کہ اس الف کے اندر ہے کیا ہے۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم چور اندر دانا مردہ ہو۔ علم تربیت کے بغیر اس سے بڑا حجاب اور ہے کوئی نہیں۔ اس واسطے سب سے مشکل ترین جو اصلاح ہے نا، مشکل ترین اصلاح وہ علماء کی ہے، دانشوروں کی ہے، پڑھے لکھے طبقات کی ہے۔ کیونکہ علمی ہجوم جس آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے نا، اس میں اشکالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اشکال بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے امت میں جتنے بھی فتنے نکلے ہیں نا، یہ جاہلوں سے نہیں نکلے، بڑے بڑے فتنے سارے یہ ذہین لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں، اہل علم سے پیدا ہوئے ہیں۔ جاہل کو کیا پتہ ہے بیچارے کو؟ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ قلب جب نور سے خالی ہو تو شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، رفاعیہ سلسلہ خود ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں یہ۔ جس طرح فقہا میں اس حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، یہ چار معروف ہو گئے نا، اسی طریقے سے غیر معروف فقہا بھی بہت زیادہ تھے جن کا اجتہاد اور جن کی فقہ ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو صوفیاء کے سلاسل میں سے بھی یہ معلومات میں رکھیں بادشاہ، کئی سارے سلاسل ایسے ہیں جو اس شیخ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو رفاعیہ سلسلہ کئی دنیا میں حال کام کرتا ہے اور اس کی نسبتیں موجود بھی ہیں۔ تو شیخ کبیر احمد رفاعی جو تھے وہ بڑی ایک عجیب بات فرماتے ہیں یہ جو آدمی روحانیت کا چشمہ خشک ہو، روحانیت ختم ہو جائے نا، تو پھر عقل کے باغیچے میں خاک اڑتی ہے، اور جب عقل کے باغیچے میں خاک اڑنے لگ جائے تو اس کا جو علم ہوتا ہے وہ سوائے اس پر تہمت کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بس وہ الزام ہے اس پر بہت بڑا، غلط ہو گیا سارا کام۔ اس لیے انسان بننا زیادہ ضروری ہے، انسان بننا زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے نا، ذکر اس کو کہتے ہیں ذکر در حقیقت سراسر نور است، یہ نور ہے۔ میں اگر اس کی تاثیر نہیں دے سکتا تو یہ میرا قصور ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں چمچاٹ، ہماری زبان میں کہتے ہیں چمگادڑ۔
پنجابی میں بھی مختلف زبانوں میں، پشتو میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خاپرک، خاپرک۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں چمچاٹ وانگو انا آپ ہیں، سورج دیتا کوئی قصور نہیں۔ اب اگر وہ نہیں دیکھتی، دن کو ٹکرے مارتی ہے ادھر ادھر، تو وہ کہے نہیں سورج نہیں چڑھا ہوا، تو آپ اس پہ اعتبار کر لیں گے؟ سورج نصف النہار کی طرح روشن ہے بالکل۔ تو اسی طریقے سے جو ذکر کے حقائق ہیں یہ اپنی جگہ روشن ہے، یہ قندیل اپنی جگہ پر روشن ہے۔ اب میری آنکھوں میں کوئی ایسا سرمہ آلود آیا ہے، سرمہ آلود سمجھتے ہیں نا، وہ پانی ایسا چڑھ گیا ہے نا اس پر کہ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں جو بڑی وجہ ہے نا، میں آپ کو یہ خاص بات بتا رہا ہوں کہ ہماری نیت اللہ کو یاد کرنے میں ٹھیک نہیں ہے۔ یاد اللہ کو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی کو یاد کرنے کی نیت ہے یہ میں ذکر کروں، مجھے بڑی گاڑی مل جائے، ذکر کروں، اللہ نے بڑے رنگ ہو گئے جی، ذکر کرتے ہیں سبھی، مجھے بڑا گھر مل جائے، مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے، وہ مل جائے۔ اور بھئی یہ تو بھینس کبھی کسی آدمی نے خریدی ہو، گائے خریدی ہو، اور بھینس اور گائے کے خریدتے وقت اس آدمی سے پوچھو بھائی تم کیوں لے رہے ہو؟ وہ کہ جی میں گوبر کے لیے۔ کیوں لے رہا ہوں؟ گوبر کے لیے۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ گوبر کیا کرو گے اس کو لے کے؟ وہ چیز تو لیتا ہے دودھ کے لیے آدمی، اور گوبر یہ نفع ہے، کھاد اس کی فری ہے۔ یہ تو وعدے ہیں اللہ کے۔ اب یہ امریکہ والے ذکر کرتے ہیں کہ خدا ان کو پیسے دیتا ہے، بولو یہ کافروں نے کون سی وظیفہ پڑھا ہے جی؟ یہ بڑے بڑے چودھری ملک ہے، خدا کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نیتیں ٹھیک رکھنی چاہیے۔ اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرے، بس اللہ کو۔ میں ایک دفعہ علماء ہیں، ذرا یہ بڑی ضروری بات عرض کر دوں، مجھے ایک ساتھی نے کچھ پیسے دیے کہ یہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں۔ تو یہ اہل علم کو خاص طور پر اور ہمارے مشرب نقشبند سے تعلق رکھنے والوں کو، جس کے پاس نسبت صدیقی ہو، وہ بخیل ہو، کنجوس ہو، اس کو اس خاندان سے کوئی فیض نہیں ملے گا کبھی بھی۔ نقشبندی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، صدیقی نسبت کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا چھوڑا گھر میں؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ اہل کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام چھوڑا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے روحانیت کا اور معرفت کا اور بخیلی کنجوسی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بات میں کرنا چاہ رہا تھا جو نکل گیا ہوں۔ مجھے ہدیہ دیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ رمضان ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی حضرت زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے۔ اور میں اگر زکوٰۃ ہو
تو میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں۔ یہ مجھے ہی فرمایا کہ آپ اس کو کسی فقیر کو دے دیں، کسی مدرسے میں آگے پیچھے کر دیں۔ تو میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے فرمایا مولوی صاحب ایک گل سنو، اے جنے گل سنو، قرآن آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یتق اللہ نہیں تو پھر یہ حال ہے، یتق اللہ نہیں ہے تو پھر یہ حال ہے، اور اگر یتق اللہ ہو تو پھر کیا ہو؟ یتق اللہ نہیں ہے میرے پاس، تو اس ضعف اور بڑھاپے اور عوارض میں یہ میرا ٹھیک ہے بالکل، اور اگر یتق اللہ ہو تو پھر نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ہے اصل کہانی۔ ہم حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ کیا کہا اقبال نے؟ حقیقت امت روایات میں کھو گئی۔ یہ راستے میں ٹکرے مار رہے ہیں سارے، منزل کی طرف نہیں جا رہے، منزل پہ۔ اب جو منزل کا راہی ہے، منزل کا راہی، وہ راستے میں نہیں کھوتا، وہ کھا جائے گا، وہ مار جائے گا۔ یہ کئی لوگ نہ سمجھیں نا کہ مدرسوں کے خلاف یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ ڈرو نہیں بالکل۔ ایمان پر مر کے بھی ناکام نہیں، ایمان پر مر کے بھی ذلیل نہیں۔ بے ایمانی میں سارا جہان مل جائے پھر بھی خوار ہیں، ذلیل ہیں۔ ہماری روایات یہ نہیں ہے بالکل، ہم تو بڑے بے خوف قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارا ڈیٹا اگر پڑھا ہو نا کسی نے صحیح تاریخ، تو ہماری تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس میں مجدد الفسانی کا کردار نظر آتا ہے، اس میں شیخ الہند کی یلغار نظر آتی ہے، اس میں حسین احمد مدنی کا ایک تفکر نظر آتا ہے، اس میں عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک غیرت اور جرت نظر آتی ہے۔ یہ سارے لوگ اصحاب باطن تھے اصل میں، اور جب بندہ اصحاب باطن میں سے ہو جائے نا، پھر اس کو یہ خوف ہو فلاں یہ کر دے گا تو فلاں وہ کر دے گا۔ تو یہ اس وقت ہے جس وقت بندہ خالی ہے، کچھ نہیں اس کے پاس۔ تو یہ جو ذکر ہے، اعمال ہیں، تعلق معاملہ، یہ انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، اور اس کی توجہ اور خیال اور فکر و نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر قائم اور دائم ہو جائے۔ یہ جو نقش بند ہے نا، نقش بند، نقش کیا مطلب ہے؟ یہ جو نقش جب دل پہ بند ہو جائے نا، دل پہ بند جائے۔ اب دل پہ بندنے کا مطلب یہ ہے، کل بھی مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ جس طرح سیفی پھڑکتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا یہ تو لحم ہے، اس کو لحمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ پیری مریدی کے نام پر، تصوف کے نام پر جتنے فراڈ ہونا ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہماری محنت روح کے دل پر ہے، چاہے دل پھڑکے یا نہ پھڑکے، دل پھڑکے یا نہ پھڑکے۔ شریعت پر استقامت نصیب ہو گئی، آپ صاحب دل بن گئے ہیں۔ یہ لوگوں نے صاحب دل کی بھی غلط تعریف کی ہے، صاحب دل کی تعریف بھی غلط ہو گئی ہے، سمجھ آئیے نا جی؟ صاحب دل کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی نظر پر پیرا ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صاحب دل اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو گوشت پھڑکتا ہے اس کو ذکر لحمی کہتے ہیں۔
ذکر قلبی کیا ہے؟ ذکر قلبی ایک جوہر ہے، وہ ایک جوہر ہے، اور یہ جو اس صنوبری صورت ہے اس کے اندر کا وہ مغز ہے۔ جیسے چھلکا بادام ہوتا ہے نا، اخروٹ ہوتا ہے، وہ اخروٹ و چھلکی کو تو نہیں کہتے، اس کے اندر کے مغز کو کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اچھا کیا لطائف پر دھڑکن ہوتی ہے؟ یہ بالکل، بعض احباب کی دھڑکن شروع سے ہوتی ہے اور اخیر تک رہتی ہے، اور بعضوں کا مراقبہ ذکر روح میں داخل ہو جاتا ہے تو جسم کا ادراک ختم ہو جاتا ہے، وہ کیفیت میں رہتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو کس نام سے تعبیر دیا؟ وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اس کیفیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت انہوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، بس بزرگوں کو غصہ چڑھا ہوا ہے، جلال میں ہے، زیادہ بات چیت نہیں کرنی، پیر صاحب اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ان کا۔ یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں یہ بات کہ تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ حق کیا ہے۔ ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے نا، شکر ہے اللہ کا کہ اچھے وقت میں ہم نے انسان دیکھ لیے۔ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انسان دیکھے ہیں، اور کوئی گدھا آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے میں انسان ہوں تو ہم اس کو انسان نہیں مانتے پھر، کیونکہ ہم نے انسان دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے انسان دیکھے ہیں۔ آج شام کو شاید وہ شیخ مولانا عبد المدری صاحب تشریف لے آئیں گے، مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت بیل بھی فرمایا کرتے تھے، زیادہ تو میرے کو کچھ پتہ نہیں ہے، البتہ جن بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں نا، تھوڑی سی کچھ شناسائی آ گئی ہے، تھوڑی سی کچھ شناسائی آ گئی ہے، دیکھ کے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں کہ صاحب کا بھاؤ کیا ہے، بات سمجھے نا۔ تو ذکر سے نا بندے سے سب سے بڑی بات ہے بیوقوفی ختم ہو جاتی ہے، بیوقوف نہیں ہوتا آدمی۔ اتقوا فراست المومن ینظر، اس لیے لطیفہ سر جب بیدار ہوتا ہے نا، لطیفہ سر کے بیدار ہونے کے بعد آدمی سے حماقت سلب ہو جاتی ہے، قلب، روح، سر، اور جب لطیفہ سر بیدار ہو نا تو آدمی بیوقوفی نہیں مارتا، پھر حماقت کے فیصلے نہیں کرتا۔ اس مطلب میں دنیا کے بارے میں بڑا تکڑا ہوگا، وہ ہو سکتا ہے دنیا کے بارے میں لوگ 100 فراڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بھی سمجھ جائے۔ اچھا دنیا کے مسئلے میں ہو سکتا ہے کتنے آدھ دن کو ہو جاتے ہوں، اللہ کے معاملے میں آخرت میں وہ کوئی بیوقوفی سودا نہیں کرتا، وہ آخرت کے بارے میں سودا نہیں کرتا۔ کس کمینی دنیا پر وہ اللہ کی اپنی آخرت کو بیچ دے۔ جیسے حدیث میں آتا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سیاڑا عقل مند کون ہے؟ اب وہ سیاڑا تو نہیں نا جو جھوٹ بولے، فراڈ کرے، لوگوں سے دھوکہ دے۔ تو یہ ہے ذکر کی جو برکات ہے نا، ذکر کی۔ اب یہ ذکر جو نصیب ہوتا ہے، اس میں جہاں ذکر اللہ اپنی جگہ پر بہت اس کے فضائل اور اہمیت ہے نا، اس کے ساتھ اس تربیت میں صحبت اور نسبت کا بڑا کردار ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من وچ لائی ہو، الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من وچ لائی ہو، جدوں بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جدوں بوٹی مشک مچایا
جان پھلنتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ اب جس وقت اللہ کا نام بتا دیا اور پھر اس نام کی توجہ دل میں ڈال دی، اب یہ ہے بوٹی لگانا، اب اس کی آبیاری خود کرنی ہوتی ہے، پیر گھول کے نہیں پلا سکتا، پیر گھول کے نہیں پلا سکتا۔ غلط تصورات ہے نا۔ میں کسی علاقے میں گیا تو ایک آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں، وہ اپنی بیوی کو فون کر کے کہتا ہے روٹی تیار رکھو گڈی دی بریک فیل ہے، کہ کوئی گل نہیں پیر صاحب نال ہیں۔ میں کہا گاڑی سائڈ پہ لگا، گاڑی سائڈ پہ کرو، بریک فیل ہے۔ بریک فیل ہیں تو پیر اب بریکیں لگائیں گے، پھر گاڑی وہی چلائے، بریکیں میں لگاؤں گا، سمجھو۔ یہ بھی ایک جہالت ہے بہت بڑی۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اچھا اسباب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ہم۔ مکتوبات میں امام ربانی حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جاہل لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے نا اپنے زمانے کے، اس میں ایک خط آپ نے نقل فرمایا ہے۔ اچھے وقت میں یہ مکتوبات شریف پڑھ لیے تھے، یاد آتی ہیں باتیں، بہت عرصے بعد یہ مکتوب یاد آیا۔ انہوں نے حضرت خبیب اعجمی اور حضرت حسن بصری ان دونوں کے مقامات کا ذکر کیا اس خط میں۔ کسی سالک نے پوچھا کہ حضرت یہ جو دو مشائخ گزرے ہیں حسن بصری اور خبیب اعجمی، آپ اپنی ایمانی فراست سے کیا دیکھتے ہیں کہ خبیب اعجمی کا مقام زیادہ ہے یا حسن بصری کا رحمہم اللہ؟ سالک پر کوئی کیفیت تھی، یہ تفصیلی مقام بات ہے کہ کس آدمی کی ولایت اور اس کا روحانی مشرب کسی ولی اللہ کے زیر قدم ہوتا ہے، تو اس پر شاید ان بزرگوں میں سے کسی کا کوئی مقام کھل گیا کہ مجھے روحانی فیض حسن بصری سے آ رہا ہے یا خبیب اعجمی سے آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت مقام کس کا زیادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس فقیر پر تو اللہ نے یہ بات کھولی ہے کہ حسن بصری کا مقام زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت خبیب اعجمی دریا کے کنارے کھڑے تھے، کیا کرتے ہو؟ تکا مار دو، اچھا نا خیر ہے، نیت ٹھیک ہے ان کی۔ بعض اوقات پورے اخلاص کے ساتھ اپنی غلط ہو جاتا ہے نا، اخلاص اپنی جگہ ہوتا ہے۔ یہ مولانا مجتبیٰ صاحب بڑے فقیر آدمی ہیں، یہ انہوں نے دیکھو سارے مجمع میں آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے، ان کو خیال آیا کہ دیکھو ادھر بھی دو سرانے اور ادھر بھی، میں ذرا تھوڑا سا عذر ہے میرا، بیٹھ نہیں سکتا، تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو سمجھا، اللہ جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا کہ خبیب اعجمی کا مقام اور حسن بصری کا آپ نے پوچھا ہے؟ نے کہا جی۔ کہا آپ کو پتہ ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے حسن بصری اور خبیب اعجمی دونوں آئے، تو حضرت خبیب اعجمی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن کیوں کھڑے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا دجلہ پار کرنا ہے۔ جو دجلہ پار کرنا تھی کون سا مسئلہ ہے؟ نے کہا سواری نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، کیسے جاؤں گا؟ میں کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلو میرا ہاتھ پکڑو ابھی دجلہ پار کرتے ہیں۔ خبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ نے پاؤں بھی گیلا نہیں ہوا کہ دجلہ پار کر دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں تو سواری کا انتظار کروں گا، میں نہیں جاتا اس طرح۔
تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ حسن بصری کا مقام اس وقت سے زیادہ ہے کہ اس نے شریعت کے اتباع نہیں چھوڑا، شریعت کے اتباع نہیں چھوڑا۔ اب یہ خبیب اجمی والے حالات ہر ایک کے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے نزدیک حسن بصری کا مقام زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ شریعت کا مزاج نہ سمجھنا اور ذکر کے مفہوم کو غلط تعبیر دے دینا اور اس سے مقاصد کی غلط حصول کی کوششیں کرنا، اور اللہ والوں سے بھی اسی نیت سے تعلق رکھنا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے۔ اب تو کیونکہ ہم اس شعبے میں آ گئے جس کو انگریزی والے کہتے ہیں اس فیلڈ میں نا، اب اس فیلڈ میں نا، اس فیلڈ میں ایک ایک نمونہ ملتا ہے ہمیں، ایک ایک بات ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ ادھر با فیکٹری میں ہمارے ایک چیئرمین صاحب آگے، بڑا سخت طبیعت کا تھا، جنرل تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے سنیں پیر صاحب آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ میں نے کہا صحیح سنا ہے آپ نے، ہے نا؟ کہتے ہیں اس کو غرق کرنا ہے کس طریقے سے، اس کو مارنا ہے کس طریقے، بھاگے ادھر سے کس طریقے سے۔ مجھے اگر، میں نے کہا اسم اعظم تو میرے پاس ہے، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ بندہ کلاشنکوف اس کو دیتا ہے جو چلانا جانتا ہو، جو چلانے کا فن آتا ہو جس کو، یہ نہیں کہ گولیوں میں جو آگے ہے مار دے اس کو۔ بات سمجھو نا؟ تو فن بھی آتا ہو، فن بھی آتا ہو۔ شیخ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ ہم نے ایک ایسا شخص دیکھا جو سمندر پی گیا اور ڈکار بھی نہ لیا، سمندر پی گیا اور کچھ تھوڑی سی پی کے بہگ جاتے، تھوڑی سی پیا اور بہگ گئے۔ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارا، دیکھنا میں یہ کر دوں گا۔ تو اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا، بات قصہ یہ کر رہا تھا، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا۔ پھر تھوڑا بھی ہوگا نا جی، حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پھر وہ خانقاہ ہوگی وہاں پھر آہ آہ ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ آہ آہ ہوگی۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر سارا معاملہ تباہ برباد ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو آپ ساتھی اجتماع سے ماشاءاللہ اچھے وقت میں آ گئے ہیں، تو میں نے بھی دو چار باتیں آپ سے کر دی۔ تو بس اپنے اوقات کا خیال رکھیں، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، مبارک دن ہے، تو بس انشاءاللہ بھی نماز پڑھ لیں، اشراق پڑھ کے اس کے بعد ناشتہ کریں، پھر آرام کریں انشاءاللہ۔ اور ساتھی پورے اہتمام سے یہ کوشش فرمائیں گے کہ 11 بجے تیار ہو کر مسجد میں آ کر اپنے معمولات درود شریف کے شروع کر دیں گے۔ اور خواتین سے بھی میری یہی گزارش ہے، ربنا تقبل